السلام علیکم جی، ویلکم بیک ٹو اندر ویڈیو۔ تو آج کی جو ویڈیو ہے بیسیکلی اس کا جو موضوع ہے وہ دین کی اصل حقیقت، جعلی علمیت کا فریب اور حکمت الہیہ کا شعور ہے۔ جب دین کو اس کی اصل روح، حکمت اور ہدایت کے سرچشمے سے جدا کر دیا جاتا ہے تو وہ صرف الفاظ کا مجموعہ بن کر رہ جاتی ہے۔ نعرہ تقریریں اور زہری رسومات جن میں سے نہ روشنی ہوتی ہے اور نہ تاثیر۔ اس المیہ کو ہم اپنے معاشرے میں آج روز دیکھ رہے ہیں۔ آپ کتنے سنتے ہیں؟ ہر دوسرے دن پروگرام ہو رہے تھے جہاں دین کو ذاتی مفادات، ذہنی تنگی اور فرقہ وارانہ تعصبات کا قیدی بنا دیا جاتا ہے۔ اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے اس گہرے روحانی بحران کی جو دنیا کے اصل پیغام سے دوری کا نتیجہ ہے۔ ہم دیکھیں گے کیسے جعلی علمیت، زہری تقوی اور نمائشی دینداری نے اصل دین کی خوبصورتی کو چھپا دیا ہے۔ ہم سب سے بڑھ کر ہم جانیں گے کہ وہ دین جس سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حلیم عدل اور اخلاق کے نور سے دنیا کے سامنے پیش کیا تھا، وہ ہماری زندگی سے کیوں غائب ہوتا جا رہا ہے؟ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا دین صرف زبان کا نہیں بلکہ دل کا معاملہ بنے تو اس ویڈیو کو ضرور آخر تک دیکھنا، کیونکہ یہ ایک دعوت ہے اور دین کی اصل روح کی طرف واپسی ہے۔ بیسیکلی یہ ویڈیو ایک صدقہ جاریہ ہے۔ اسے شیئر کرنا سے آپ کو بھی ثواب ملے گا اور مجھے بھی ثواب ملتا ہے، لیکن آپ کو بھی ثواب ملے گا۔ اسے لازمی سے شیئر کیجیے گا لوگوں کے ساتھ، کیونکہ یہ ایک صدقہ جاریہ ہے۔ اگر شیئر کریں گے تو اس ثواب میں برابر کے حصے دار ہو جائیں گے۔ دنیا میں جب کسی شے کو اس کے اصل مقام سے ہٹایا جاتا ہے تو اس کی قدر و قیمت بدل جاتی ہے، اس کا تصور بگڑ جاتا ہے، اس کا اثر بھی منفی ہو جاتا ہے۔ دین بھی جب اپنے اصلی مقام، اپنی اصلی روح، حقیقی سرچشمے ہدایت سے ہٹا دیا جاتا ہے تو اس کی شکل بگڑ جاتی ہے، اس کی تاثیر کمزور ہو جاتی ہے، پھر وہ نور جو دلوں کو روشن کرتا ہے صرف الفاظ اور نعرے بن کر رہ جاتا ہے۔ یہی معاملہ ہمارے معاشرے میں بھی ہو رہا ہے۔ دین اسلام جو سراپا نور ہے، جو قلب و روح کی تسکین کا ذریعہ ہے، جو زندگی کے ہر شعبے کو حکمت، رحمت اور عدل سے منور کرتا ہے، آج صرف بحثوں، تقاریر، نمائشی عبادات تک محدود کر دیا گیا ہے۔ لوگوں نے دین کو اپنی ذہنی تنگی، ذاتی مفادات اور وقتی جذبات کو غلام بنا لیا۔ دین کے نام پر بحثیں تو ہوتی ہیں مگر روحانی تلق، اخلاقی بلندی اور باطنی صفائی کا فقدان ہے۔ یہ آپ بھی بہت اچھے طریقے سے جانتے ہیں۔ اپنے ارد گرد آپ غور سے دیکھیں تو آپ کو محسوس ہوگا کہ جو باتیں میں نے آج آپ کے لیے پوائنٹس نکالنے یہ حقیقت ہیں۔ جب دین اپنے اصل روح سے جدا ہوتا ہے تو اس کی خلاف کو جعلی علمیت، زہری زہد اور مصنوعی تقوی سے بھرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ ایسے لوگ جو اصل علم فہم دنیا سے محروم ہوتے ہیں وہ بھی دین کے ٹھیکیدار بن کر کھڑے ہو جاتے ہیں۔ وہ زبان سے بڑے بڑے دعوے کرتے ہیں مگر دلوں میں نہ کوئی بصیرت ہوتی ہے اور نہ فکر کی بلندی اور نہ ہی وہ حکمت الہیہ کے سمجھنے کا ظرف رکھتے ہوتے ہیں۔ آج کے دور میں ہمیں ایسے بہت سے لوگ نظر آتے ہیں جو دین پر گفتگو کرتے ہیں۔ بیسیکلی آپ نے دیکھا ہوگا بے شمار لوگ آ رہے ہوتے ہیں، آپ کسی جگہ بیٹھیں جا کے شربت، اس گرمی میں شربت پینے کے لیے آپ ٹھیک ہے بیٹھے تو وہاں پہ بھی دین کی باتیں چل رہی ہوتی ہیں۔ جو دین پر گفتگو کرتے ہیں آیات حدیث کا حوالہ دیتے ہیں مگر ان کی گفتگو میں وہ روشنی نہیں ہوتی جو دلوں کو روشن کرے، وہ حکمت نہیں ہوتی جو انسان کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف لے جائے۔ ان کے پاس صرف الفاظ ہوتے ہیں، صرف تقاریر ہوتی ہیں، صرف نعرے ہوتے ہیں۔ وہ خود کو دین کا علمبردار ظاہر کرتے ہیں مگر دراصل وہ دین کی روح سے غافل ہوتے ہیں۔ ایسے لوگ دراصل فکری پسماندگی کا شکار ہوتے ہیں، ان کے دل مردہ ہوتے ہیں، ان کی سوچ محدود ہوتے ہیں، ان کے مقاصد دنیاوی معاملات سے آگے نہیں بڑھتے۔ وہ نہ تو اللہ کی حکمت کو سمجھ پاتے، نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام میں چھپی ہوئی روشنی کو محسوس کر سکتے ہیں۔ وہ دین کو صرف ایک نظریاتی جنگ کا میدان سمجھتے ہیں اور اس میں اپنی فتح چاہتے ہیں، نہ کہ ہدایت اور فلاح۔ قرآن پاک نے دین کی اصل فہم کے لیے بار بار تدبر، تفکر اور تعقل کی دعوت دی ہے۔ کیا وہ قرآن پر غور نہیں کرتے؟ اللہ پاک کہہ رہا ہے قرآن پاک میں، کیا وہ قرآن پر غور نہیں کرتے؟ قرآن کو سمجھنا، اس کی آیات پر غور کرنا، اس سے روشنی لینا یہ اہل فہم کا کام ہے، نہ کہ صرف الفاظ کو دہرانے والوں کا۔ جب انسان کا دل روشن ہو، ذہن صاف ہو، نیت خالص ہو، تب بھی وہ دین کی گہرائیوں میں اتر سکتا ہے، تب بھی وہ اللہ کے کلام میں چھپی حکمتوں کو سمجھ سکتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں ہمیں دین کی اصل روح نظر آتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حکمت، حلیم طبیعت اور بردباری، عدل، رحم اور صداقت سب دین کی عملی شکل تھے۔ آپ نے لوگوں کو زبان کے زور سے نہیں بلکہ اخلاق کے نور سے فتح کیا۔ آپ نے لوگوں کے دلوں سے قائل کیا، ان کے باطن کو روشن کیا۔ آپ کا دین نہ صرف مشرق تک محدود تھا بلکہ بازار، عدالت، میدان جنگ، گھر، معاشرہ ہر جگہ قائم کا تھا۔ آج ہمیں اس دین کو، اس روح کو سمجھنے اور اپنانے کی ضرورت ہے۔ دین صرف چند عبادات، مخصوص لباس یا زہری علامات کا نام نہیں، دین ایک مکمل طرز حیات ہے جو انسان کے باطن کو پاک کرتا ہے، عقل کو روشن کرتا ہے، دل کو نرم کرتا ہے، معاشرے میں عدل و احسان قائم
کا عدل و احسان کا گہوارہ بناتا ہے بیسیکلی نا، دین یہ ہوتا ہے۔ جب اس دین کو صرف ظاہری جو ہوتے ہیں علامات تک محدود کر دیا جاتا ہے تو پھر وہ لوگ سامنے آتے ہیں جو خود کو علم والے ظاہر کرتے ہیں، مگر حقیقت میں وہ صرف الفاظ کے تاجر ہوتے ہیں۔ ان کے ہاں نہ کوئی فکر کی بلندی ہوتی ہے، نہ قلبی سچائی، نہ وہ خود اللہ سے جڑتے ہیں نہ دوسروں کو جوڑتے ہیں۔ ان کی گفتگو محض فصاحت اور بلاغت کا مجموع آتی ہے، مگر اس میں حکمت نہیں ہوتی، ہدایت نہیں ہوتی۔ ایسے لوگوں سے بچنا، اصل اہل علم کی پہچان کرنا آج کے دور کا سب سے بڑا چیلنج ہے۔ اصل علم وہ ہے جو دلوں کو اللہ سے جوڑتا ہے، جو سنتے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشبو اپنے کردار سے بکھیرے، جو اپنی گفتگو سے لوگوں کو آخرت کی طرف مائل کرے، جو دنیا کی محبت کو دل سے نکال کر اللہ کی محبت سے دل کو بھر دے۔ یہ تبھی ممکن ہے جب ہم خود بھی دین کو گہرائی سے سمجھنے کی کوشش کریں گے، اور صرف سننا، پڑھنا اور دہرانا کافی نہیں ہے، بلکہ سمجھنا، عمل کرنا اور اس کو اپنی زندگی میں جو ہے نا نافذ کرنا اصل دینداری ہے۔ جب ہم قرآن پاک کو صرف حفظ کرنے کے لیے پڑھتے ہیں تو اس کے احکام کو جو ہے نا وہ حفظ کرنے کے لیے ہم پڑھ رہے ہیں۔ آپ دیکھیں کتنے لوگ ہیں جہاں پہ صرف حفظ کرنے کے لیے قرآن پاک کو پڑھتے ہیں، اس کے احکام کو زندگی میں نافذ نہیں کرتے، تو یہ دین کا ظلم ہے۔ جب ہم سنت کو صرف ظاہری اعمال اپناتے ہیں، اخلاق، عدل اور رحمت کو نظر انداز کرتے ہیں، تو یہ دین کی توہین ہوتی ہے بیسیکلی، آپ سمجھیں تو یہ دین کی توہین ہوتی ہے۔ دین کی اصل روح یہ ہے کہ انسان اپنے رب کو پہچانے، اس کی رضا کو اپنی زندگی کا مقصد بنائے، اس کے بندوں کے لیے آسانیاں پیدا کرے اور راحت اور ہدایت کا ذریعہ بنے۔ دین صرف فرد کا معاملہ نہیں ہے بلکہ پورے معاشرے کی اصلاح کا پیغام ہے۔ جب دین اپنی اصل پر ہو تو وہ دلوں کو جوڑتا ہے، معاشرے کو سنوارتا ہے اور ظلم و فساد کا خاتمہ کرتا ہے، مگر جب دین کو ظاہری نعروں میں، مخصوص فقہی اختلافات میں یا مذہبی گروہ میں بندیوں میں قید کر دیا جاتا ہے تو خود فرقہ پرستی، تعصب اور نفرت کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ یہی وہ لمحہ ہوتا ہے جب جعلی علمیت کا دور شروع ہوتا ہے اور اصل دین کہیں پس منظر میں چلا جاتا ہے۔ لہٰذا ہمیں آج سوچنا ہوگا کہ ہم کس طرف جا رہے ہیں۔ کیا ہمارا دین وہی دین ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھایا تھا؟ یہ ہمیں غور کرنے والی بات ہے۔ آج اگر ہم غور کریں گے تو ہمیں بہت ساری باتوں سے پتہ چلے گا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ہمیں فرقہ وارانہ فرقوں سے تو ہمیں منع کیا تھا۔ انہوں نے کہا تھا اللہ کی رستی کو مضبوطی سے تھام لو اور فرقوں میں مت پڑو، اور اللہ تعالیٰ نے بھی قرآن پاک میں کہا تھا کہ اے نبی کہہ دیجئے ان سے کہ میں کسی فرقے میں سے نہیں ہوں۔ تو جس فرقے میں ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان میں سے کسی میں بھی نہیں ہے، تو بات یہ ہے کہ جس فرقے میں ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہے تو ہمیں کیا ضرورت ہے اس میں جانے کی؟ ہم مسلمان ہی ٹھیک ہیں۔ مسلمان کہلانا سب سے افضل بات ہے، خود کو مسلمان سمجھے، یہ بہت بڑی بات ہے۔ لہٰذا ہمیں آج سوچنا ہوگا کہ ہم کس طرف جا رہے ہیں۔ کیا ہمارا دین وہی دین ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا تھا؟ ہم دین کی وہ حکمت سمجھ پائے جو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین نے اپنے عمل سے دنیا کو دکھائی، یا ہم بھی صرف ظاہری عبادات، فقہی مباحث اور تقلیدی تقریر میں الجھ کر اصل روح کو بھلا بیٹھے ہیں؟ ہمیں دین کی اصل کی طرف ہمیں لوٹنا ہوگا، ہمیں اپنے دل کو اللہ کے نور سے بھرنا ہوگا، ہمیں دین کو صرف جاننے کا نہیں بلکہ سمجھنے اور جینے کا ذریعہ بنانا ہوگا۔ ہمیں جعلی علمیت، نمائشی دینداری اور سطحی تقویٰ سے توبہ کرنا ہوگی۔ ہمیں اخلاص، صداقت، علمت اور حکمت کو اپنے دین کا حصہ بنانا ہوگا۔ جب ہم ایسا کریں گے تبھی ہم دین کی اصل عظمت کو سمجھ پائیں گے، تبھی ہمارے دل روشن ہوں گے، تبھی معاشرہ پاکیزہ بنے گا، اور تبھی دین ایک بار پھر دنیا کے لیے رحمت بن کے ابھرے گا۔ یہ آپ کو ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے کہ دین بھی پروان تب بھی چڑھتا ہے جب آپ اللہ اور اس کے رسول کی باتوں کو ساتھ لے کے چلتے ہیں۔ دین صرف باتیں کرنے کا نام نہیں ہے، دین اللہ اور اس کے رسول کی باتوں کو اپنی زندگی میں امپلیمنٹ کرنے کا نام ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ یہ توفیق دے کہ ان باتوں کو ہم اپنی زندگی میں امپلیمنٹ کر سکتے ہیں۔ اگر آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو تو اسے لائک اینڈ شیئر کریں، چینل کو لازمی سے سبسکرائب کر دیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، جی اللہ حافظ۔